نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو ہے اس میں جرنلز کو ججز کے خلاف استعمال کیا جائے اور ایک اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ جوڈیشری کے خلاف لائی جائے. لیکن جو اپیرنٹلی جو آیا ہے اعلامیہ اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے استعمال ہونے سے انکار کر دیا ہے. اور اس وقت جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اب یہ سوچ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی لانا جو ہے اس کے لیے ایک ریویو پالیسی ریویو کی ضرورت ہے اس میں. اور یہ جو سوچ ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے بھی اس کے اوپر ایک اپنی کل 2 اعلامیہ آئے, ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اعلامیہ آیا اور ایک پیپلز پارٹی کا اعلامیہ آیا, جو یہ جو نون لیگ اور پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں جے یو آئی اور نون لیگ ان سے وہ سوچ مختلف لگی ہے ان دونوں اعلامیوں میں. اور دونوں اعلامیہ میرا خیال ہے کہ درست سمت میں قدم تھے اور اس کو ہی آگے بڑھانا چاہیے, پالیسی ریویو کرنا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ نون لیگ اور جے یو آئی کو بھی اپنی سیاست کو تھوڑا ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے, دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے وہ چل رہے ہیں اس سے تو پاکستان کو تباہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. دیکھیں مائنس عمران خان نہیں ہونا, آپ نے 1 سال زور لگا لیا ہے, مرضی ہے آپ کی, آپ مزید زور لگانا چاہتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے. عمران خان پاکستان کے عوام کی سوورینٹی کا استعارہ ہے, ان کو آپ مائنس نہیں کر سکتے, ان کو پلس ہی کر کے اپنی اسٹریٹجی آپ کو بنانی پڑے گی. کیا گیا تھا قوم کے اوپر, الیکشن تو یہ جیت نہیں سکتے تو دوسرے طریقے سے پولیٹیکل انجینئرنگ سے انہیں ہم پہ مسلط کیا گیا. تو آئے ذرا دیکھتے ہیں کہ معیشت میں انہوں نے کیا گل کھلائے ہیں. سب سے پہلے تو یہ آئے تھے مہنگائی مارچ کرتے ہوئے. مہنگائی مارچ کرتے ہوئے یہ آئے تھے کہ عمران خان نے بڑی مہنگائی کر دی ہے. عمران خان کے دور میں آخری ماہ میں جو مہنگائی تھی وہ 12% تھی, اس وقت مہنگائی کی شرح 34% ہے اور کھانے پینے کی اشیاء میں 50% ہے. آٹے کی بوری جو سب سے بنیادی ہماری خوراک ہے پاکستان میں, گندم بنانے والے ہم ملک ہیں, 1150 روپے سے بڑھ کے 2800 روپے کی ہو چکی ہے. سبزی, دالیں, گھی, ان سب کا دام آپ خود میرے سے بہتر جانتے ہیں. دوسری, زر مبادلہ کے ذخائر مجموعی طور پہ 17 ارب ڈالر سے یہ کم ہو کے 9 ارب ڈالر پہ آ چکے ہیں, اور جس میں سے اسٹیٹ بینک کے پاس جو ریزروز موجود ہیں وہ 4 ارب ڈالر ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے اسٹیٹ بینک کے پاس یہ 4 ارب ڈالر کے بھی ریزروز موجود نہیں ہیں. یہ سارے وہ کریڈٹ سواپس کے اوپر مشتمل ہیں جو یعنی کہ قرضے کا پیسہ ہوتا ہے. کسی ہمارے دوست ممالک نے, کسی دوست ملک نے مدد کرنے سے پچھلے 12 ماہ میں انکار کر دیا. سب نے اپنے گھر کے اخبار میں 4 دفعہ خبر لگوا چکے ہیں کہ سعودی عرب سے پیسے آ رہے ہیں, گن کے 4 مرتبہ. اپنے گھر کا جو اخبار ہے نا ان کا, اور گھر کا چینل ہے, اس پہ 4 مرتبہ کبھی قطر کی خبریں آتی ہیں, کبھی سعودی عرب کی خبریں آتی ہیں. صرف سعودی عرب کا 4 مرتبہ لگا چکے ہیں, وہ پیسے نہیں آئے. جو ہمارے روپے کی قدر میں کمی آئی ہے, کیا آپ جانتے ہیں کہ 12 ماہ میں یہ تقریباً 100 روپے 98 روپیز 35 پیسہ تقریباً 100 روپے آپ کی کرنسی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوئی ہے. کتنے ہزار ارب روپے اس سے آپ کا قرضہ بڑھا ہے, اس کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں انڈسٹری کی طرف, صنعت کی طرف, کیونکہ صنعت کا ایک ایسی چیز تھی جو عمران خان کی دور حکومت میں سب سے نمایاں تھی معیشت کے اندر. 10% سے بھی زیادہ پہ بڑے درجے کی صنعت, جسے ہم لارج اسکل مینوفیکچرنگ کہتے ہیں, اس کی گروتھ تھی. وہ نیگیٹو میں چلی گئی ہے, منفی میں چلی گئی ہے. میرا اپنا یہ اندازہ ہے کہ صرف لاہور, شیخوپور اور فیصل آباد میں 50% صنعت اس وقت بند کھڑی ہے. بند کھڑی ہے, جا کے دیکھ لیں, شیخوپورہ روڈ پہ جا کے دیکھ لیں, بادامی باغ میں جا کے دیکھ لیں, فیصل آباد میں جا کے دیکھ لیں, قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ میں جا کے دیکھ لیں. ہاں, یہ ہے کہ اسے جو آب و ہوا ہماری صاف ہو گئی ہے کیونکہ چمنیاں بند ہو گئی ہیں. ان کی اسٹریٹجی ہے ماحول ٹھیک کرنے, یہ ان کی کلائمیٹ کنٹرول کی اسٹریٹجی ہے. تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ 50% اس وقت آپ کی صنعت بند پڑی ہے, اور ایکسپورٹس بھی آپ کی نیگیٹو ہو گئی ہیں. 10% نیگیٹو مجموعی طور پہ 12 ماہ میں ہے, لیکن اگر منتھ آن منتھ دیکھیں تو 20-30%. انڈسٹری کے پاس خام مال امپورٹ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. آپ کے پاس آج خام مال امپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے, اور اگر آپ خام مال امپورٹ کر لیں اور وہ کسی طریقے سے پورٹ سے باہر نکل آئے تو شرح سود اس وقت 22% پہ ہے. کون کام کرتا ہے جی 22% کے اوپر؟ تو لاکھوں کروڑوں لوگ اس وقت بے روزگار ہو چکے ہیں, اور وہ جس کرب سے گزر رہے ہیں آپ کے سامنے یہ ہے کہ 20 لوگ آٹے کی لائن میں قطار میں لگ کے ایک گندم پیدا کرنے والے ملک کے اندر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. بجلی کی قیمتیں 50% ایک سال کے اندر بنیادی ٹیرف بڑھا ہے,
50%. اور اگر آپ اس میں فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ چارجز لگا لیں, کیونکہ سارے ماشاءاللہ نون لیگ نے کک بیکس کے پیچھے پلانٹس لگا دیے تھے امپورٹنٹ ایندھن کے اوپر, تو فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ بڑی آ رہی ہے. اور ٹیکسز اگر آپ ملا لیں تو دگنے سے بھی زیادہ آپ کا تمام صارفین کے لیے انڈسٹریل ٹیرف ہو چکا ہے, چاہے وہ ٹیوب ویل کا ٹیرف ہو, چاہے وہ انڈسٹری کا ٹیرف ہو, یا وہ گھریلو صارفین کے لیے ٹیرف ہو. اس سارے کا مجموعی طور پہ نتیجہ کیا نکلا ہے ہماری معیشت کے لیے؟ بڑے شان و شوکت سے آئے تھے نا یہ مسلط ٹولے کو ہمارے اوپر کہ جی بڑی اچھی پرفارمنس یہ دے گا اور سارا. عمران خان کے دور میں 6% معاشی گروتھ, آج ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ 0.4% بھی ہو جائے بڑی بات ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ منفی گروتھ ہوئے گی آپ کی, 0.4 بھی نہیں ہوگی, یہ منفی گروتھ ہوئے گی آپ کی. اور آج ورلڈ بینک نے یہ کہا ہے کہ 40 لاکھ لوگ صرف پچھلے ایک سال میں غربت کی لکیر سے نیچے پاکستان میں جا چکے ہیں. اگر حالات نہ بدلے گئے تو یہ 40 لاکھ کے ساتھ آپ 1 صفر اور بھی لگا سکتے ہیں, خدا نہ خواستہ. تو اینا دا خیال سی ویسے جعلی آڈیو ویڈیو تے حکومت کرتے رہاں گے. یہ آپ کا چارج شیٹ ہے حکومت کے اوپر. اگر اب بھی کسی کو شوق ہے اس کے بعد ان کو مسلط رکھنے کا, تو پھر میں آئی ایم سوری ٹو سے کہ وہ پھر پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں اس کو کہا جا سکتا. یہ جس نہج کے اوپر یہ ملک آ چکا ہے اس سے پہلے آج تک کبھی نہیں آیا. اور میں آپ کو یہ واضح طور پہ بتاؤں کہ پاکستان نے بڑے مشکل حالات دیکھے ہیں. یہاں پہ جنگیں بھی ہوئی ہیں, یہاں پہ پاکستان کے اوپر سینکشنز بھی لگی ہیں, یہاں پہ زلزلے آئے ہیں, یہاں پہ سیلاب آئے ہیں, یہاں پہ کووڈ جیسی وبا آئی ہے. لیکن اس مسلط ٹولے نے جو تباہی ڈالی ہے یہ ذرا دیکھ لیں. اگر یہ سارے فیکٹس ویریفائیبل ہیں, کوئی مجھے آ کے ذرا بتا دے. اور یہ کوئی پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی کہ آپ وہاں اپنی بنیادی میٹنگوں میں کہنا کہ جی وہ تو پی ٹی آئی والے ہیں, وہ اپنا موقف دیں گے. جن لوگوں کو سمجھ نہیں نہ ہوتی ان لوگوں کو یہ چورن بیچا جاتا ہے, غیر سیاسی لوگوں کو. تو بھائی جان یہ ویریفائیبل فیکٹس ہیں جو پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کے ہیں, آپ کی اپنی حکومت کے, اور نیپرا کے ٹیرف ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیں کہ اس سارے کا ایک اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو اسپرنگ میٹنگ ہوتی ہے جہاں پہ ہمارا وزیر خزانہ جاتا ہے, کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ورلڈ بینک کا ایم ڈی اور آئی ایم ایف کا ایم ڈی جو ہے وہ ہمارے وزیر خزانہ سے ملنے سے انکار کرتے ہیں. ملنے سے انکار کر دیا, جس کی وجہ سے اس آگدار صاحب ابھی بھی ادھر لے کے ادھر شرمندہ لگے پھر رہے ہیں پاکستان. پہلی بار غیر ملکی دورہ چھوڑا, ورنہ یہ تو کیک کاٹنا ہو کسی ایمبیسی میں تو وہاں پہ جہاز بک کرا کے پہنچ جاتے ہیں سارے, یہ ندیدوں کی طرح بےچارے. تو یہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے میٹنگ میں نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے وقت نہیں دیا انہیں. یہ آپ کی کریڈیبلٹی ہے آپ کے دوست ممالک کے ساتھ اور اس وقت عالمی اداروں کے ساتھ. تو اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ اس وقت جو لوگ, اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, انہوں نے کہا جی چیف جسٹس صاحب استعفیٰ دے دیں. کہہ کون رہا ہے؟ کیا وہ جماعت رہی ہے جس کے قائدین جمعہ پڑھنے جوگے نہیں رہے مسجد میں جا کے, کہ لوگ گھیر لیتے ہیں اور لوگ سوال پوچھتے ہیں سخت قسم کے. مجھے دکھا دیں کوئی تصویر ان کی جمعہ پڑھتے کی کسی ان کے بڑے لیڈر کی مسجد میں جا کے. یہ اس وقت حالات بنے بیٹھے ہیں اس ملک کے. اس وقت اگر آئین اور قانون شکنی کی جو کوشش کی گئی ہے اس کو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے چیف, اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چیف جسٹسز جو اور ہمارے ججز ہیں ان کے اوپر کس کس طرح کے غلیظ انہوں نے پروپیگنڈا کی ہیں یہ مریم نواز کے سیل نے. اور مریم نواز تو ابھی بھی نام لے لے کے تقریروں میں اور ٹویٹس میں یہ گفتگو کر رہی ہے. اس کا خیال ہے کہ ابے کی طرح سپریم کورٹ پہ چڑھ جائیں گے دوبارہ. ایسے نہیں ہونا. یہ 2023 ہے اور لوگ آپ کی جماعت پہ اس وقت تھوکنے کو بھی تیار نہیں ہیں. تو آج میں یہ سخت باتیں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جو یہ معیشت کا حال ہے اور جو اس وقت غریب کا حال ہے, غریب کا پیٹ آپ کے جعلی ٹرینڈ سے نہیں بھرنا. غریب کا جو پیٹ ہے نا وہ آپ کے میک اپ سے نہیں بھرنا, وہ فیشن شو سے نہیں آپ کے بھرنا. وہ بھرے گا جب آئین اور جمہوریت کی پاسداری ہوگی, ایک نئی منتخب حکومت آئے گی اور وہ منتخب حکومت فوری طور کے اوپر ایک ریکوری اور سٹیبلائزیشن کے پاتھ کی طرف جائے گی اور عالمی اداروں کے ساتھ انگیج کر کے ملک کو ڈیفالٹ سے بچائے گی. تو یہ ایک صورتحال ہے جو اس وقت معیشت کی صورت. 1970 سے کلیدی کردار ادا کرتا آ رہا ہے, بالکل سائڈ ٹریک ہو گیا. جیسا آپ کو معلوم ہے کہ 2 OIC کانفرنسز عمران خان کی حکومت نے کرائیں, ان میں ایک اسپیسیفکلی کشمیر کے اوپر تھی. یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا اجلاس اسپیسیفکلی کشمیر کے اوپر ہوا. یہ 50 کی دہائی کے بعد پہلی بار یہ واقعہ ہوا تھا. آج, اور یہ عمران خان تھے جنہوں نے کہ سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان تعلقات کی بحالی کے لیے پاکستان کا نقطہ نظر ان کے سامنے رکھا تھا
لیکن بدقسمتی سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج ان تمام انتہائی امپورٹنٹ ایونٹس میں پاکستان بالکل ایک طرف کھڑا ہے۔ آج کشمیر اور فلسطین کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ جو کچھ فلسطین میں ہوا، جو کچھ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے صبح وہاں پہ حملہ کیا گیا مسجد القدس کے اوپر، لیکن پاکستان سے کوئی آواز ہی نہیں اٹھ پائی فلسطین کے لیے، کیونکہ ہماری تو اپنی پولیس یہی کچھ کر رہی ہے۔ ہم کس منہ سے کشمیر اور فلسطین کے مظالم کا ذکر کریں جب خود یہاں پہ صبح 3-4 بجے گھروں میں پولیس گھس کر عورتوں کے چار دیواری کا لحاظ نہ کرے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا جائے، جب پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر کے خلاف 144 کیسز ہو جائیں اور اس میں سے 15 ٹیررزم کے کیسز ایک دن میں ہو جائیں، تو ہم کس منہ سے کشمیر کی، فلسطین کی بات کریں؟ ہمیں ان ایک سال کے اندر جس طریقے سے تبدیل ہی کر دیا گیا ہے ساری پاکستان کی نوعیت اور حیت کو، بدقسمتی سے آج نہ ہم عالمی سطح کے اوپر کسی جگہ کے اوپر نظر آ رہے ہیں، اور نہ ہی پاکستان کے اندر لوگوں کو کوئی یقین ہے کہ ہماری سمت جو ہے وہ صحیح ہوگی۔ ابھی آپ نے دیکھا، ظاہر حماد اظہر صاحب اکانومی کے اوپر ذرا تفصیل سے بات کریں گے، لیکن آپ نے گیلپ پول دیکھا، 80% پاکستان کے بزنسز جو ہیں وہ مایوس ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں نہیں جا رہے۔ 8 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست کو ایک سازش کے تحت ایک بحران میں مبتلا کیا گیا۔ آج پاکستان کی سیاست کا ٹھیک ہونے کا واحد حل یہی ہے کہ ہم انتخابات کی طرف بڑھیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کوئی سیاسی جماعت، مجھے آپ بتائیے، کیا اتنے بزدل لوگوں کے اوپر مشتمل ہو سکتی ہے کہ وہ کہے کہ ہم نے الیکشنوں میں ہی نہیں جانا اور ہم نے نامزدگیوں کے اوپر حکومت کرنی ہے؟ اس وقت جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں وہ عوام کو، باقی جو ساری یہ گفتگو کر رہے ہیں نا، 2 بینچ 5 بینچ 6 بینچ، یہ پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، جہاں اسمبلیاں نہیں ہیں وہاں منتخب نمائندے آنے چاہیے۔ باقی جو اس کی ڈیٹیل ہے کہ کیسے ہو کیا ہو، مجھے آپ بتائیے، جو منصور علی شاہ صاحب ہیں، اطہر من اللہ صاحب ہیں، یا کوئی بھی باقی اور جج ہے، کس جج نے یہ کہا ہے کہ جب اسمبلی ٹوٹے گی 90 دنوں میں الیکشن ضروری نہیں؟ ایک بھی مجھے لائن دکھا دیں کسی ججمنٹ میں یہ کہا گیا ہو کہ الیکشن جو ہے وہ 90 دنوں میں نہیں ہونے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ چونکہ چھوٹے لوگ ہیں اور بڑی کرسیوں پہ بیٹھ گئے ہیں، کرسیاں ان کے لیے نیچے آئی ہیں، یہ لوگ اوپر نہیں گئے۔ یہ کیا کر رہے ہیں کہ اصل مدعے سے اپنی توجہ ہٹانے کے لیے کبھی چیف جسٹس کی ریزگنیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، کبھی ججز کے درمیان تقسیم جو ہے وہ ڈال رہے ہیں۔ آج مثال کے طور کے اوپر یہ کہا گیا، ایک جیو جو آج کل لگے ہوا ہے 24/7 انفارچونیٹلی عدلیہ کے خلاف مہم میں، اور کچھ اور لوگ جو ہیں، وہ کہا گیا کہ جی پی ٹی آئی کے حامی جو ہیں وہ اطہر من اللہ کے خلاف کر رہے ہیں کیمپین۔ ہمارا تو اطہر من اللہ صاحب سے بہت احترام کا تعلق ہے۔ اطہر من اللہ صاحب نے اسلام آباد کے چیف جسٹس کے طور پہ بڑے بڑے فیصلے دیے ہیں، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اطہر من اللہ صاحب ہوں، منصور علی شاہ صاحب ہوں، ان کی جو انٹیگریٹی ہے اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ انہوں نے جو بھی اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیا ہے وہ ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو ہے۔ ہمیں ان کے فیصلے کے اوپر، میں نے کل بھی یہ کہا کہ میرے خیال میں قانونی اعتبار سے وہ فیصلہ جو ہے وہ بڑا سطحی تھا، اور ججز کی جو ججمنٹس ہیں ان کے اوپر کامنٹس ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اطہر من اللہ صاحب کا یا منصور علی شاہ صاحب کا یا باقی ججز کا احترام کوئی ہمارے نزدیک جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ تمام ججز جو ہیں یہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن اس وقت قوم کی جو نبض ہے، قانون کی جو دسترس کا مظاہرہ چیف جسٹس پاکستان نے اور دیگر جسٹس منیب اختر صاحب نے اور باقی ججز نے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے، باقی ججز نے جو کیا ہے، قوم اس فیصلے کو دیکھ رہی ہے، کیونکہ یہ وہ ٹیکنیکلٹیز کے اوپر جو ہے وہ بیس نہیں کر رہا، وہ سبسٹینشل جسٹس کے اوپر بیس کر رہا ہے۔
وہ انصاف کے اوپر فیس کر رہے ہیں. وہ ججز کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ججز کہہ رہے ہیں دیکھیں پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ دو باتوں کے اوپر ہے. سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ آلمائٹی. سوورینٹی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اس کو استعمال کرنے کا اس کے جو لمٹس ہیں، اس کی جو مقرر کردہ حدود ہیں، ان کے اندر اس کو چوزن ریپرزینٹیٹیو آف پیپل آف پاکستان اس کو استعمال کریں گے، منتخب نمائندے استعمال کریں گے. آج میں کل وہاں سے نکلے ہیں زمان پاک سے، افطاری کا وقت ہے اور پوری ٹریفک جو ہے وہ مال روڈ کے اوپر بند ہے اور سارے لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، سارے لوگ گالیاں نکال رہے ہیں کون آ رہا ہے. پتہ چلا جی محسن نقوی صاحب اسلام آباد سے تشریف لائے. جن لوگوں کو گھر میں کوئی پانی نہیں پوچھتا دوسری دفعہ، وہ وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھ گئے. پوری کیبنٹ ابھی بھی آپ دیکھیں ہوٹر بجائے جا رہے ہیں، ٹریفک بند ہے، عذاب آیا ہوا ہے ایک. اس طرح سے یہ لوگ نامزد لوگ جن میں سے بے شمار نے وزارتیں خریدی ہیں، پیسے دے کے خریدی ہیں. کسی کا داماد جناب وزیر ہو گیا ہے، کسی کا چاچے کا بیٹا وزیر ہو گیا ہے اور سارے پراپرٹی ڈیلر جو ہیں وہ وزیر بن گئے ہیں. پنجاب میں کے پی میں بھی یہی حالات ہوں گے، لیکن پنجاب میں کیونکہ وہاں پہ ٹھیکیدار وزیر بن گئے ہیں، وہاں JUI وغیرہ کے، یہاں پہ سارے پراپرٹی ڈیلر وزیر بن گئے ہیں. کوئی پراپرٹی ڈیلر کا داماد ہے، کوئی ان کا سہرا ہے، کوئی ساس ہے، اس طرح کے لوگ جو ہیں سارے وزیر بن گئے ہیں. اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے، یہ جو سارے چمچے کڑچے نون کے بیٹھے ہوتے ہیں صبح سے لے کے رات تک، وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں، نہیں جی یہ الیکشن نہیں ہو سکتے نامزدگیوں. اور مجھے آپ بتائیے کل جو نیشنل سیکورٹی کونسل کا اعلامیہ آیا ہے، اس سے پہلے جو وفاقی حکومت نے جو رپورٹ پیش کی ہے، دو باتیں. نمبر 1 انہوں نے کہا جی سیکورٹی صورتحال اتنی زیادہ خراب ہے پاکستان میں کہ ہم دہشت گردوں کے رحم و کرم پر ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، کیونکہ پاکستان جو ہے اس کی سیکورٹی سچویشن اتنی خراب ہے کہ یہاں پہ دہشت گرد ہمیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ کب ہم نے الیکشن کرانا ہے، کب ہم نے الیکشن نہیں کرانا. اور دوسرا انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس $10 ملین بھی نہیں ہے الیکشن کروانے کے لیے، ہماری معاشی صورتحال اتنی خراب ہے اور ہم ایک ایٹامک طاقت ہے. کوئی بھی حکومت جس میں تھوڑا سا بھی عقل ہو، کیا وہ عالمی سطح کے اوپر اپنا یہ مذاق بنوائے گی؟ ان دو رپورٹس کے بعد کیا وزیر اعظم کو مستعفی نہیں ہو جانا چاہیے؟ یہ کس کی وجہ سے پاکستان 12 مہینے ہو گئے ہیں اس حالت میں پہنچا ہے؟ یہ موجودہ قیادت کی وجہ سے پہنچا ہے. اور یہ انتہائی بے شرمی کے ساتھ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ہماری یہ حالت ہو گئی ہے. کل کانگریشنل ہیئرنگز ہوں گی امریکہ میں، کیا یہ کلیم وہاں پہ نہیں جائے گا کہ دیکھیے یہ ایٹمی طاقت ہے ایک ملک اور اس کی حالت، اس کی حکومت کہہ رہی ہے کہ اس کی حالت یہ ہے کہ یہاں پہ دہشت گرد اتنے مضبوط ہوئے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں کرا سکتے اور دہشت گردوں کی مرضی سے الیکشن ہونے ہیں پاکستان. اور یہ اتنے زیادہ غریب ہیں کہ ان کے پاس $10 ملین نہیں ہے الیکشن کرانے کے لیے. کوئی حکومت جس میں تھوڑی بہت بھی عقل ہو، کیا وہ یہ آرگومنٹ لے گی کہیں پہ؟ صرف سیٹوں سے چمڑے رہنے کے لیے اور اپنے نامزد لوگوں کو یہاں پہ رکھنے کے لیے انہوں نے یہ تماشا بنایا ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں آج جو سازش ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے خلاف، میں نے آپ سے پہلے کہا ہمارا ججوں کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے، چاہے وہ چاہے وہ 18 ججز ہوں، چاہے 15 ججز ہوں، چاہے 9 ہوں، چاہے 5 ہوں، 9 5 6، یہ ہمیں کہانی ہے. ہمیں یہ ہے کہ جب اسمبلی ٹوٹی ہے، الیکشن ہونے ہیں، منتخب لوگوں کو حق ہے کہ وہ چلائیں. باقی یہ جو ہے وہ ساری ایک سازش ہے جس کو جو یہ بن رہے ہیں. اب یہ دیکھیے انہوں نے پہلے کیبنٹ نے کہا کہ جی ہم مسترد کرتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ. ہم نے رابطہ کیا کیبنٹ سیکرٹری سے، ہم نے کہا جناب ہمیں بتائیے کہ کون سا منسٹر تھا جس نے وہ کیبنٹ میٹنگ جو ہے وہ اٹینڈ کی ہے، ہمیں اس کا ایجنڈا بھیجیے تاکہ ہم ان وزیروں کے خلاف آرٹیکل 204 میں ریفرنس بھجوا سکیں. کیبنٹ ڈویژن ہی بھاگ گئی، انہوں نے کہا جی ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں. مجھے آپ بتائیے. اور پھر اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، اس سے پہلے ہم نے جب یہ کہا سپریم کورٹ کے اندر، انہوں نے کہا 2 دن پہلے اعلامیہ جاری کا، انہوں نے کہا جی بائیکاٹ کیا ہم نے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اپنا ہم تو سپریم کورٹ میں نہیں ہوں گے، آرگومنٹ نہیں دیں گے، کارروائی میں شریک نہیں ہوں گے. چیف جسٹس صاحب نے پہلے 5 منٹ میں اٹارنی جنرل کو کہا کہ ہاں جی آپ کدھر کھڑے ہو گئے ہیں، ہم نے تو سنا آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں. انہوں نے
چیف جسٹس کے پاؤں کو ہاتھ لگائے کہ نہیں سر ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے, یہ میڈیا نے غلط کیا. یہ بھی جو رپورٹ ہے یہ بھی میڈیا پہ ڈال دی ہے کہ میڈیا کی مس رپورٹنگ تھی. اب اسلام آباد کے میں رپورٹرز جو ہے, جو ہماری پریس کلب ہے اور جو رپورٹرز ایسوسی ایشن ہے, اسپیشلی جو پرائم منسٹر کی بیٹ کرتے ہیں, میں ان سے درخواست کروں گا کہ اپنا موقف تو کلیئر کریں نا. کیا یہ اعلامیہ جاری ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ کیا یہ کیبنٹ کا فیصلہ ہوا تھا, آپ کو آیا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ کیونکہ یہ سیریس بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہوا ہی نہیں ہے. اس کے بعد آ جائیے جو انہوں نے ریزولوشن کی, 372 اراکین ہیں, 371 اراکین ہیں ہمارے نیشنل اسمبلی کے, 42 لوگوں نے وہ ریزولوشن سائن کی. ہم نے کہا جی کہ وہ 42 لوگوں کے نام پوچھ لیتے ہیں کون سے. 42 میں سے 28 لوگ جو ہیں وہ خواتین ہیں جو ریزروڈ سیٹ پہ آئیں. آپ مجھے بتائیے کہ یہ ریزولوشن لا منسٹر نے کیوں نہیں سائن کی, جو سب سے بڑا اس وقت پاڈا بنا ہوا ہے چیف جسٹس کے خلاف؟ یہ مجھے بتائیں یہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کیوں نہیں سائن کی؟ یہ رانا تنویر نے اور یہ جو جاوید لطیف ہے, یہ جو چمچے کڑچے ہیں مین, انہوں نے کیوں نہیں سائن کی؟ خواجہ آصف نے سائن کیوں نہیں کی؟ صرف انہوں نے اپنے بیک بینچرز کو ذبح کرنے کے لیے ان کے دستخط کروا دیا, اور ان 42 لوگوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے, وہ سارے ڈسکوالیفائی ہوں گے. ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ اپنی معافی مانگ لیں اگلے 12 گھنٹوں میں, ادروائز تو ہمیں ریفرنس کرنا ہے آپ کے خلاف اور آپ نہیں بچ سکیں گے, کیونکہ آرٹیکل 68 بڑا واضح ہے. آرٹیکل 68 کہتا ہے کہ ایوان کے اندر فوج اور جوڈیشری کے کنڈکٹ کے اوپر بحث نہیں ہوگی. آپ نے یہ ریزولوشن پاس کی ہے, آپ نے کہا ہے کہ جی چیف جسٹس جو ہے اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. آپ نے ایک کیس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے, اور آپ سب یو آل آر لائبل ٹو بی ڈسکوالیفائڈ. اگر آپ اگلے 12 گھنٹوں میں اس ریزولوشن سے اپنا تعلق نہیں توڑتے, ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا, ہم آپ کے خلاف ریفرنس فائل کریں گے. اسی طرح آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں محسن نقوی کے اوپر مس کنڈکٹ کے اوپر پٹیشن فائل ہوئی ہے کہ جناب یہ جو محسن نقوی صاحب ہیں یہ کوئی یہاں پہ غیر جانبدار وزیر, ایک تو شکل سے وزیر اعلیٰ نہیں لگتے اس لیے ہٹا دینا چاہیے ان کو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ویسے ہی غیر جانبدار نہیں ہے, یہ تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ کوئی, یہ پھر مائنڈ کر جاتے ہیں یہ تو منشی لگ رہے ہیں یہ بھی ان کے, تو پھر یہ اس لیے ان کو ہٹائیں فوراً اور ایک انڈیپینڈنٹ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ لے کے آئیں. پھر اس کے بعد جو ہے اگلا مرحلہ یہ ہے جو آج صدر مملکت نے یہ بل واپس کیا. دیکھیں نون لیگ میں پہلے تو میں پیپلز پارٹی نے کل جو ریزولوشن دی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ایک سیاسی سوچ کا مظاہرہ کیا. 2 باتیں جو پیپلز پارٹی نے اس میں کی ہیں وہ مثبت ہیں. ایک انہوں نے کہا ہے کہ عدلیہ کے خلاف جو ایک ججز کو بدنام کرنے کی مہم ہے وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے, یہ ایک مثبت اور درست سمت میں قدم ہے. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں بات چیت کا راستہ نہیں ختم کرتی, یہ بھی ان کی بات بالکل درست بات ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات چیت ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ہم نے پہلے بھی کہا ہے, میں ذاتی طور پہ تو سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان مذاکرات میں شریک ہونا چاہیے, کیونکہ اختیار سارا ادھر ہے. اسٹیبلشمنٹ بیٹھے, حکومت بیٹھے اور ہم بیٹھیں اور ایک دوسرے کو سپیس دے کے معاملات آگے بڑھانے کی کوشش کریں. لیکن دیکھیں اس کی ایک بنیاد ہے آپ کو الیکشن کا رائٹ تسلیم کرنا پڑے گا. رائٹ آف پیپل ٹو ووٹ از اے فنڈامنٹل ٹو آور کانسٹیٹیوشن. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ہم الیکشن جو ہے وہ چھوڑ دیں, باقی باتوں پہ کوئی اور بات ہی نہیں کرنے والی. آپ نے ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے, الیکشن کے اوپر جو ہمارے ڈفرینسز ہیں ان کے اوپر آپ بات چیت کریں اور رول آف دا گیم بنائیں. باقی پاکستان کے عوام کو یہ رائٹ ہے. عمران خان 12 مہینوں سے آپ نے سر دھڑ کی بازی لگا لی ہے, آپ سے نہ ڈسکوالیفائی ہوئے نہ اس نے ڈسکوالیفائی ہونا ہے. جو کیسز آپ نے بنائے ہیں صرف اگر آپ خود ہی ان کو ایک دفعہ پڑھ لیں, سمجھ لیں, آپ کو خود ہی شرم آئے گی کہ آپ کے لوگوں نے حرکتیں کیا کی ہیں. اور آج جس طرح کے صدر مملکت نے واپس بھیجا ہے یہ بل بڑا انہوں نے ایک درست فیصلہ کیا ہے. صدر مملکت نے یہ بل واپس بھیج کر پاکستان کے آئین کو اور سپریم کورٹ کا جو ایک سپریشن کا پرنسپل ہے اس کو انڈورس کیا ہے. انہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ سپریم کورٹ کا اور پاکستان کی پارلیمنٹ کا اور ایگزیکٹو کے اپنے اپنے فنکشنز ہیں. تو صدر مملکت کا فیصلہ بالکل درست ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی کہ اس قانون کو, یہ قانون بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا.
اور الٹیمیٹ فیصلہ جو ہے جو سپریم کورٹ کرے گی اس کے اوپر سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو آگے چلیں گے. لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں 8 ججز جو سپریم کورٹ کے ہیں وہ اب تک یہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ بینچ بنانا اور کیس فکس کرنا چیف جسٹس کا پریروگیٹو ہے. چیف جسٹس صاحب کو میں یہ کہوں گا آپ اس وقت پاکستان کی قوم کے چیف جسٹس ہیں. پاکستان کی قوم اتنا پاپولر چیف جسٹس اس سے پہلے پاکستان کی ہسٹری میں کوئی نہیں رہا. آج چیف جسٹس جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کے دلوں کے اوپر راج کر رہے ہیں کیونکہ ان لائک جسٹس منیر وہ دباؤ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. کیا کیا دباؤ ہے جو چیف جسٹس صاحب کے اوپر اپنے اندر سے بھی اور باہر سے بھی نہیں ڈالا گیا اور گندی مہم چلائی گئی ان کی فیملی کے خلاف, ان ججز کے خلاف, سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف, مظاہر علی نقوی صاحب, اعجاز الاحسن صاحب, باقی سارے ججز کے خلاف جو مہمات چلائی گئیں. ان تمام ججز کو آج اس لیے قوم سیلوٹ کرتی ہے کہ انہوں نے ان دباؤ کا مقابلہ کیا. پاکستان کی جوڈیشری میں پہلے یہ رواج نہیں تھا. جس طریقے سے یہ کھڑے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے آج قوم جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے اور پوری قوم کے دلوں کی دھڑکنیں اس وقت پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججوں کے ساتھ ہیں اور جو عزت انہوں نے کمائی ہے انشاءاللہ اس میں مزید اضافہ ہوگا اور پاکستان انتخابات کی طرف جانا ہے. اس سے کم کوئی اور راستہ نہیں. ہمارا